عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اچھا جی. الفن الثالث علم البدیع. دا سری کتابونه ته کینه لکه تبلیغان چې فضائل اعمال ہاں اور جھک کے بیٹھو متوجہ ہو کے بیٹھو ٹھیک ہے ہاں نظر جھکا کے بیٹھو اس طرح بیٹھو تاسو لکه چیلی چې قصابخانې ته بوځي که نه د خپې نه مرکه څه خو سره استادانو ظلم کلی یا تلخیص یې ته ویلی شو مختصر معنی ویله الفن الثانی علم البدیع. تیسرا فن علمی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 فنون ہیں. اول علم معنی ہے اس سے حاصل فصاحت ہوگی. دوسرا علم البیان ہے اس سے حاصل بلاغت ہوگی. تیسرا فن جو ہے علم البدیع ہے اس سے کچھ چیزیں معلوم ہوں گی. وہ چیزیں اسباب حسن تھی. اگر وہ حسن لفظ میں پیدا کرتے تھے وہ اسباب لفظیہ ہے اور اگر حسن معنی میں پیدا کرتے تھے تو وہ اسباب لفظی جو حسن کے ہیں وہ بھی 100 ہے. اسباب معنوی حسن کے وہ بھی 100 ہے. تو علم بدیع 200 اسباب محسنہ کی مجموعے کا نام ہے. وَهُوَ علم یہ علم ہے یعرف به معلوم کی جاتے ہیں اس علم کی ذریعہ وجوہ اسباب تحسین الکلام کلام کو حسین بنانے کی. یعرف وجوہ سے مراد کیا ہے؟ وجوہ سے مراد اسباب ہے یعنی ان اسباب کی معانی بیان ہوں گے. جیسے کل آپ نے تلخیص میں لکھا ہے پڑھا ہے کہ ایک سبب حسن کا مطابقت سے با تضاد ہے اور وہ کیا ہے ان یجمع بین معنیین متقابلین کہ آپ 2 معنیین متقابلین کو جمع کریں. تحسبهم ایقاظا وهم رقود تو ایقاظ اور رقود یہ متنافیین ہیں اور یہ جمع ہے. تو علم بدیع میں یعرف وجوہ کا معنی کیا ہے یعنی ان اسباب کی معانی بیان ہوں گے کہ مطابقت کسے کہتے ہیں قلب کسے کہتے ہیں تعریفات کا ذکر ہے. یہ یعرفو کا معنی ہے اے یتصور بیان کی جائیں گی معانی ان اسباب کے ویعلم اعدادها اور ان کا شمار معلوم ہوگا وتفاصیلها. اب اس پر اعتراض ہے کہ اسباب حسن کے غیر متناہی ہے اور علم بدیع متناہی ہے تو متناہی علم میں غیر متناہی اسباب کیسے بیان ہوں گے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ بیان سے مراد ہے بقدر طاقت یعنی جتنی ہماری طاقت ہے وہ بیان کریں گے جو طاقت نہیں ہے وہ چھوڑ جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں بقدر طاقت. یہ کون سے اسباب ہے؟ کہتے ہیں یہ اسباب نہیں ہے پہلے گزر چکے ہیں. آپ نے تلخیص میں پڑھا وَتَتْبَعُهَا وُجُوهٌ أُخَرَ تُورِثُ الْكَلَامَ حُسْنًا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اور مراد وجوہ سے وہ جو گزر گیا اس قول میں وَتَتْبَعُهَا تابع ہے بلاغت کلام کا وجوہ اسباب اخر اور تُورِثُ الْكَلَامَ حُسْنًا جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مصنف نے کہا
کہ علم بدیع علم یعرف به وجوہ تحسین الکلام، بعد میں متن کیا ہے؟ بعد رعایت المطابقت و وجوہ الدلالت، اس میں شرح ہے کہ کلام میں پہلے اعتبار بلاغت کا ہوگا، فصاحت کا ہوگا، جب یہ دونوں موجود ہوں گے اس کے بعد اسباب حسن کی لگ جائیں گے. اگر یہ دونوں نہ ہو تو یہ اسباب محسنہ ایسے ہیں جیسے میک اپ کھوتی کی دم کی نیچے. کہا تھا یا نہیں کہا؟ ہاں. بعد یہ قول کہ اسباب حسن لائیں گے، بعض اس کی کہ ہم حفاظت کریں گے المطابقت لمقتضی الحال، اور بعض اس کی رعایت کا ہم حفاظت کریں گے وضوح دلالت فصاحت کا. اچھا جی، وضوح دلالت کا معنی کہ کلام خالی ہو تاکید معنوی سے. تو یہ قول خبر یہ ہے، یہ اشارہ ہے الی ان هذه الوجوہ کہ یہ اسباب انما تعد محسنتا، اس کو محسن للکلام گنی جائیں گے. بات حفاظت امرین مطابقت اور وجوہ دلالت کی. وظرف اور ظرف یعنی یہ قول بعد رعایت، یہ بعدو ظرف ہے، یہ متعلق ہے اس قول کے ساتھ تحسین کلام، یعنی تحسین کلام کی ان وجوہ سے معتبر ہوگی. کب؟ بعد رعایت. وہی اور وجوہ تحسین کلام کی ضربانی ایک معنوی ہے، راجی الی تحسین المعنی اولا و بالذات، اگرچہ مفید ہے بعض تحسین لفظ کی بھی، اور دوسرا لفظی ہے یعنی راجی الی تحسین اللفظ. کذالک کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ تحسین معنی بھی کرے گا لیکن بے طبع بذات تحسین لفظ کرے گا. عمل معنوی، عمل اسباب حسن معنوی کو پہلے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ معنی مقصود ہے اور لفظ وسیلہ ہے اور مقصود مقدم ہوتا ہے. کس سے؟ وسیلہ. قدمہ، حسن معنوی کو مقدم کیا کیونکہ مقصود اصلی و غرض اولی هو المعانی، الفاظ تو توابع ہے اور قالب معنی کا. ومنہ المطابقہ، اسباب معنوی میں سے مطابقت ہے جس کا دوسرا نام طباق ہے، تیسرا نام تضاد ہے. اس کی تعریف کیا کی کہ دو معنیین متضادین کو جمع کرے. وہی الجمع، یہ جمع ہے دو معنیین متضادین میں، یعنی ایسے معنیین جو متقابلین و بعض جگہوں میں. اے یکون بینہما، دونوں میں تقابل و تنافی ہوگا اگرچہ وہ تنافی بعض صور میں ہو. خواہ تقابل نفس الامر میں ہو یا اعتباری آپ کے ذہن میں ہو. سنو بھائی، تقابل کے اقسام ہیں. ایک تقابل تضاد، ایک تقابل تضایف، ایک تقابل ایجاب و سلب، ایک تقابل عدم والملکہ. کتنے ہو گئے؟ ایک تقابل تضاد، ایک تقابل تضایف، ایک تقابل ایجاب و سلب، ایک تقابل. تضایف اس کو کہتے ہیں کہ دونوں متقابلین وجودین ہو اور اس کا تصور اس پر موقوف ہو اور اس کا تصور اس پر موقوف ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متضایفین بالتقابل تضایف. دونوں متقابلین کیا ہو؟ دونوں متقابلین کیا ہو؟ وجودی ہو سپیرا، اور ہر ایک کی تعریف دوسرے پر موقوف ہو. جیسے اب اور ابن، یہ بھی وجودی ہے من لہ الاب، ابن یہ بھی وجودی ہے من لہ الاب، دونوں وجودی ہے اور اس کی تعریف اس پر موقوف ہے من لہ الابن، تو ابن اس کی تعریف ہے، اور اس کی تعریف اس پر موقوف ہے من لہ الابن. یہ متضایفین ہے، متقابلین ہے، تقابل تضاد. تقابل تضاد اس کو کہتے ہیں کہ دونوں وجودین ہوں لیکن ایک کی تعریف دوسرے پر موقوف نہ ہو. جیسے سواد و بیاض متقابلین ہے یا نہیں، لیکن اس کی تعریف اس پر موقوف نہیں ہے. سواد کی تعریف میں بیاض نہیں ہے، سواد
کالے کو کہتے ہیں، اور بیاض کی تعریف میں سواد نہیں ہے، بیاض سفید کو کہتے ہیں، نہ اس کی تعریف میں یہ ماخوذ ہے، نہ اس کی تعریف میں. تو متضائفین بھی وجودین ہے، متضادین بھی وجودین ہے، لیکن یہاں ایک کی تعریف دوسرے پر اور دوسرے کا پہلے پر موقوف ہے، اور وہاں توقف نہیں ہے. اس کی مثال اب و ابن، اس کی مثال سواد و بیاض. ٹھیک. تقابلی ایجاب اور سلب اس کو کہتے ہیں کہ متقابلین میں ایک وجودی ہو اور ایک عدمی ہو اور ایک کا تصور دوسرے پر موقوف نہ ہو، جیسے انسان اور لا انسان. متقابلین ہے یا نہیں؟ اور دونوں وجودی ہے یا ایک وجودی ایک سلبی؟ اور انسان کی تعریف لا انسان پر موقوف نہیں، حیوان نہ سے قسم لا انسان نہیں ہے، اور لا انسان کی تعریف انسان پر موقوف. اس کو کہتے ہیں تقابلی ایجاب. اور ایک تقابل عدم والملکہ ہے کہ متقابلین ایک وجودی ایک آدمی ہو، لیکن ایک کی تعریف دوسری پر موقوف ہو، جیسے اعمیٰ اور بصیر. تو اعمیٰ و بصیر ایک وجودی ہے، بصیر من لہ البصر، اور ایک آدمی ہے من لا بصر لہ. ایک وجودی ایک آدمی. اور اعمیٰ کی تعریف موقوف ہے بصر پر. اعمیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شان سے بصر ہو، اس کو آپ اعمیٰ نہیں کہتے. کتنے ہو گئے؟ تو مصنف نے کہا کہ مطابقت تباع تضاد اس کو کہتے ہیں کہ دو معنیین متقابلین ہو، خواہ تقابل تضایف کے ساتھ ہو جیسے اب اور ابن، یا تقابل تضاد کے ساتھ ہو جیسے بیاض و سواد، یا تقابل ایجاب و سلب کے ساتھ ہو جیسے انسان لانسان، یا تقابل عدم والملکہ کے ساتھ ہو جیسے اعمیٰ و بصیر. سنتے ہو؟ یہ معنی ہے اس قول کا. سواء کان خواہ دونوں متقابلین میں تقابل تضاد ہو جیسے سواد او بیاض میں، یا حرکت و سکون میں، یا تقابلی ایجاب و سلب جیسے انسان اور لا انسان، یا تقابل عدم والملکہ جیسے بصیر و اعمیٰ ملکہ من وجود، یا تقابلی تضایف ہو جیسا اب اور ابن وما شابہ شیء من ذلک. وَيَكُونُ ذَلِكَ الْجَمْعُ. مصنف نے کیا کہا؟ وہ متضادین یا دونوں اسمین ہوں گے تو ایک نوع ہوا، یا فعلین ہوں گے تو ایک نوع ہوا، یا حرفین ہوں گے ایک نوع ہوا. یہ ایک اسم ایک فعل ہوگا، یہ ایک اسم ایک حرف ہوگا، یہ ایک فعل اور ایک حرف ہوگا. اسم و فعل و فعل و حرف و حرف، اسم و فعل و فعل و حرف و اسم و حرف. اچھا. بلفظین من نوع واحد من انواع الکلمہ، وہ دونوں اسمین تحسبهم آپ مختصر معنی والی پر خیال کریں گے اقاض کی یہ بیدار ہے، وہ ہم رخود وسفیوی ہے. تو اقاض رخود یہ دونوں متقابلین ہیں، اور مولی صاحب دونوں کیا ہے؟ ایک نوع. وہ کون سا نوع ہے؟ اسمین ہے. او فعلین یا وہ ایک نوع فعلین ہوگی، یحیی و یمیت. تو احیاء و اماتت دونوں متقابلین ہے اور دونوں فعل ہے. او حرفین لہا ما کسب علیہ لام و علا متضادین ہے، کیونکہ لام انتفاع کے لیے اور علا تضرر کے لیے، دونوں میں تقابل ہے اور دونوں حرف ہے. خود کہتے ہیں لام میں معنی انتفاع کا ہے اور علا میں معنی تضرر کا ہے. اے لا ينتفع بطاعتها، نہ آپ کو نفع ملتا ہے بتوں کی طاعت سے، ولا يتضرر بمعصیت غیرها، اور اگر ان کی طاعت چھوڑ دی جائے تو وہ کسی کو ضرر نہیں دے. او من نوعین او من کان میتا، پھر بگاڑا فاحیینا اشاعت توحید. یہ دونوں برابر توحیدی تو نہیں ہے نا، دنند توحید نے صاف انکار کرے تو مشکل توحید. او من کان میتا فاحیینا، ان میں تقابل کیسا ہے؟ میتن مجرد ہے، احیانا جو ہے یہ مزید ہے، کہتے یار احیانا میں حیات ہے، اور حیات زید ہے کس کا؟ موت کا. فإنه قد اعتبر في الأحياء معنى الحياة، او موت و حیات مما يتقابلان، او اول پر دلالت کی گئی اسم کے ساتھ میتن، اور ثانی پر دلالت کی گئی فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آگے مطابقت طباق تضاد کی دو قسم ہیں، ایک طباقی ایجاب ہے
اور دوسرا طباق سلب ہے. طباق ایجاب کا معنی کہ متقابلین ایجابی ہو، اور سلب کا معنی ایک ایجابی ہو ایک سلبی ہو. ایک طباق ایجاب ہے کما مرہ جیسے پہلے مثلا، اور طباق سلب کی جمع کیا جائے دو فعلین جو ایک مصدر سے مشتق ہو، ایک مثبت ہو اور دوسرا منفی ہو، یا ایک امر ہو اور دوسرا جو ہے وہ نہیں ہو. اول کہ ایک مثبت ایک منفی. لیکن اکثر الناس لا يعلمون، یعلمون لا یعلمون یعلمون دونوں مشتق ہے ایک مصدر سے جو کہ علم ہے، اور اول منفی ہے اور ثانی. اچھا جی. والثانی، ثانی کون سا ہے کہ ایک امر ہو اور ایک نہیں ہو. فلا تخشوا الناس واخشونی، واخشونی لا تخشوا دونوں خشیت ایک مبدأ سے مشتق ایک مصدر سے مشتق ہے، لیکن اول نہیں ہے اور دوسرا امر ہے. ومن الطباق ما سماه بعضهم تدویجا، اور طباق کی ایک قسم تدویج ہے. تدویج کا معنی کیا ہے کہ متقابلین آئے ہوں اور دونوں رنگ کے نوع سے. کیسے؟ تدویج دبج المطر الارض اے زینہا، مزین بنایا بارش نے زمین کو. وفسرہ ماتن نے تفسیر کی کہ بأن یذکرہ کہ ذکر کیا جائے فی معنی من المدح وغیرہ، ایک معنی میں خواہ مدح سے تعلق رکھتا ہو یا ضم سے. کیا ذکر کیا جائے؟ الوان بقصد الکنایہ والتوریہ. واراد بالالوان، اور الوان تو جمع ہے لیکن اس سے مراد مفوق الواحد ہے. بقرینۃ الامثلہ، امثلہ میں دو دو رنگوں کا ذکر ہے. وتزویج الکنایہ، جہاں رنگ بھی ہو اور کنایہ بھی ہو وہ یہ ہے. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. تجویز کس میں ہے؟ حمر خضر میں. ٹھیک ہے یعنی حمر اور خضر یہ متقابلین ہیں، تو اس کے اندر طباق بھی ہے اور اس کے اندر تجویز بھی ہے، کنایہ بھی ہے. کنایہ کیا ہے کہ حمرن شہادت سے کنایہ ہے اور خضرن جنت سے کنایہ ہے. تردہ یہ ماخوذ ہے تردیت سے، یعنی اخذت اورداء، میں نے کپڑے سے چادر بنایا. لپیٹ لیا اس نے ثیاب موت کے حمرن، فما اتا نہیں آیا لہا ان کپڑوں پر اللیل رات الا وہیا مگر وہ سرخ لباس من سندس ریشم سبز کے بنی. یعنی ارتد ثیاب اس نے پہن لیے وہ کپڑے الملطخت جو مخلوط تھے بدم دم شہادت کے ساتھ. ولم ينقض یوم قتلہ، ابھی نہیں گزرا تھا دن اس کی شہادت کا اور داخل نہیں ہوا تھا وہ رات میں. الا وقد صارت ثیاب مگر وہ لال کپڑے من سندس ریشم سبز کے بنے. من ثیاب الجنہ جمع کیا حمرت و خضرت، یہ تجویز ہے. اور کنایہ کیا ہے؟ قصد بالاول الکنایہ عن الشہادہ او بالثانی الکنایہ عن دخول الجنہ. ٹھیک ہے. وتدویج التوریہ، وتدویج مصنف نے کہا تھا نا تدویج کبھی کنایہ کے لیے کبھی توریہ کا معنی کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو، لوگ ایک ارادہ کرے اور متکلم کا دوسرا ہو. ابو زید سروجی حرامزادہ کا قول ہے فمذ اغبر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسور اسود یومی الابیض وابیض فوزی الاسود حتی رسالی العدو الازرق فیا حبذا الموت الاحمر. ابو زید سروجی ہے. یہ تجویز کہاں کرتا ہے؟ مختلف رنگوں کو ذکر کرتا ہے. دیکھو ایک جگہ میں اغبرہ غبار آلود، دوسری میں کہتے اخضرہ زرد، تیسری میں کہتے ازورہ پیلا، چوتھے میں کہتے اسودہ، پانچویں میں کہتے ابیضہ، آگے کہتے الاسود، آگے کہتے الازرق. یہ مختلف رنگتیں ہے اور مختلف رنگتوں کا جمع کرنا تجویز ہے. توریہ کا معنی کیا ہے کہ دو معنی ہو، لوگ ایک سمجھے متکلم. اب سنو
ابو زید سروجی کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور بڑی تکلیفیں مجھ پر آئی، اتنی تکلیفیں آئی کہ مجھ اغبر العیش الاخضر، غبار آلود ہوا وہ زندگی الاخضر جو سبز تھی، سبز سے مراد خوشحال زندگی ہے، اور اغبر سے مراد غمگین زندگی۔ تو اغبر سے ہماری ذہن میں غبار آلود آتا ہے، اور اخضر سے ہماری ذہن میں سرسبز آتا ہے، لیکن ابو زید اغبر سے مراد لیتا ہے کہ غمزدہ ہو گئی العیش میری زندگی الاخضر جو خوش تھی۔ توریہ ہوا یا نہیں؟ ور المحبوب الاصفر، محبوب الاصفر، عورت میں حسن یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی طرف مائل ہو، اگر بالکل چٹھا سفید ہو تو وہ باعث نفرت ہے، جیسی پھولدار چمڑا اتر جائے۔ اب یہاں ازور سے مراد سفید ہے، اصفر سے مراد پیلا ہے۔ اب ہماری ذہن میں تو یہ آیا ہے، لیکن اس کا مراد جو ہے وہ سونا ہے، یعنی پہلے میرے پاس سونا آتا تھا، اب سونا چلا گیا، چاندی آ گئی، سفید ہو گئی میری معشوق، بعد اس کے کہ میرا معشوق پیلا تھا، یعنی میں پہلے سونے کا مالک تھا، اب چاندی کا مالک۔ وَاسْوَدَّ يَوْمِيَ الْأَبْيَض، کالا ہوا میرا دن جو سفید تھا۔ اسی تو ہم مراد کالا اور سفید لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کالا غمزدہ ہوا میرا دن الابیض جو خوشحال تھا۔ وَابْيَضَّ فَوْتِيَ الْأَسْوَادِ، اور سفید ہوا میرا دل جو کالا تھا۔ دیکھو یہ تدبیج ہے، حتی اتنا غمزدہ ہوا رسا کہ رحم آتا تھا لی مجھ پر العدو الازرق، اس دوست کا جو نیلی آنکھوں والا ہو۔ نیلی آنکھوں والا بدنام ہوتا ہے، یعنی سخت دل ہوتا ہے، یعنی سخت دل سے سخت دل لوگ بھی مجھے دیکھ کر کیا ہوتے فیا حبذا، کاش الموت الاحمر، لال موت آ جائے، یعنی شہادت کی موت آ جائے۔ خود کہتے ہیں مانا قریب محبوب اصفر کا وہ انسان ہے جو پیلا رنگ کا ہو، اور مانا بعید ذہب ہے وہو المراد ہاونا، ابو زید کے انسانوں سے محبت نہیں تھی، سونے چاندی تھی۔ تو یہ توریہ ہوا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اس پر اعتراض ہے کہ اس میں کئی رنگ ہے، یہ تجویز تو ہے لیکن توریہ نہیں ہے۔ جس طرح حتی رسالی العدو الازرق، ازرق نیلے کو کہتے، نیلے آنکھوں والا، تو یہ تجویز تو ہے، رنگ کا ذکر ہے، لیکن اس میں توریہ مصنف کہتے ہیں ہر صفت میں توریہ شرط نہیں ہے، ایک صفت میں ہم نے نکالی، اس لیے کہتے ہیں کہ جمع یہاں الوان کا واسطے قصد توریہ کی تقاضا نہیں کرتا کہ ہر لون میں توریہ ہو، جیسے بعض نے وہم کیا ہے۔ وَيَلْحَقُ بِهِ